اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب دیکھیے آج ہم 124 آیت پڑھیں گے۔ اس میں ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ سٹارٹ ہو رہا ہے کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو چنا اور تمام انسانوں کا پیشوا بنایا۔ اور از ابتلا ابراہیم، جب ہم نے آزمایا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ابراہیم علیہ السلام کو، اور وقت یاد کرو جب ابراہیم کو ان کے پروردگار نے کئی باتوں سے آزمایا، بکلماتی فاتمہن، تو انہوں نے ساری باتوں کو پورا کر دیا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے جس چیز سے ان کو آزمایا انہوں نے ساری باتوں کو پورا کر دیا۔ قال، کہا، کس نے کہا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا، انی، بے شک، جاعلک، میں بنانے والا ہوں، کہا آپ کو، للناس، لوگوں کے لیے، امام، یعنی کہ تمام لوگوں کا پیشوا۔ قال، کہا، اب ابراہیم علیہ السلام نے کہا، ومن ذریتی، اور میری اولادوں میں سے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا، قال لا ینال عہد الظالمین، کہ میرا جو وعدہ ہے ظالموں کو پورا نہیں ہوتا، میں شامل نہیں ہے، یعنی کہ میرے عہد ظالموں کو شامل نہیں ہے۔ اب دیکھیں اس آیت میں اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو بہت ساری چیزوں سے آزمایا۔ اب دیکھیے ان کا سب سے میں نے تو آگ میں ڈالا گیا ابراہیم علیہ السلام کو، تب انہوں نے کچھ نہیں کہا، اللہ تعالیٰ کی بات مانی۔ ان کے جو والد تھے آزر جو تھے، وہ جو ہیں بت بنایا کرتے تھے، مورتی بنایا کرتے تھے، انہوں نے ان کو گھر سے نکال دیا، انہوں نے ان کو دعوت دی تو انہوں نے گھر سے نکال دیا، اور جو ہے ان کو آگ میں ڈالا گیا، اور آگ بھی بہت تیز تھی، تو انہوں نے جو ہے کسی کی مدد نہیں لی، فرشتے آ گئے، جبرائیل آ گئے، لیکن انہوں نے کہا میرے لیے اللہ کافی ہے، یا نار کونی بردا سلام علی ابراہیم، کہ آگ ٹھنڈی ہو جائے ابراہیم پر سلامتی کے ساتھ۔ اور وہ آگ اتنی ٹھنڈی ہو گئی کہ نہ تو اتنی ٹھنڈی تھی کہ ابراہیم علیہ السلام کو ٹھنڈ لگتی، نہ وہ گرم تھی، مطلب اللہ تعالیٰ نے اس کو سلامتی والی بنا دی۔ ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا تمہیں دنیا میں سب سے زیادہ سکون کس وقت ملا؟ انہوں نے فرمایا جب میں آگ میں تھا۔ اور اللہ تعالیٰ نے پھر جو ہے بکلمات، اور جو جتنی بھی ان کے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑھاپے میں اولاد دی، اولاد کو اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا کہ ان کو ذبح کرو، اپنی بیوی اور اس بچے جو ان کی لاڈلی اولاد تھی، کہا انہیں بیابان جنگل میں چھوڑ دو، کسی بھی اللہ تعالیٰ کی کسی بھی حکم کی نافرمانی نہیں کی، سب حکم کے فرما برداری کی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ ایک نبی ایسے ہیں کہ انہوں نے کسی بھی ٹیسٹ میں کہنا ابراہیم علیہ السلام فیل ہی نہیں ہوئے، جو ٹیسٹ اللہ تعالیٰ نے دیا اس میں پاس ہوتے چلے گئے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں تمہیں تمام انسانوں کا کیا بنانے وہ پیشوا بنانے والا ہوں، اور ہم کس کی ملت پر ہیں، ہم کس کے دین کو فالو کر رہے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کو ہم مانتے ہیں، جس طریقے کی عبادت ابراہیم علیہ السلام کرتے تھے، جس طریقے سے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے، یا جس طریقے سے وہ اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے، ایسے ہی ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، ہم بھی مسلمان ہیں، اور وہ شرک نہیں کرتے تھے، ہم بھی شرک نہیں کرتے۔ اور انہوں نے دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ میری نسل میں سے بھیج جو لوگوں کو تیرا علم دے، کتاب پڑھ کر سنائے، پاک کرے، تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو بھی قبول فرمائی تھی، آگے ہم پڑھیں گے وہ دعائیں۔ تو پھر انہوں نے کہا، دیکھیے ابراہیم علیہ السلام انٹیلیجنٹ بھی تھے، اب اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ نے کہ میں تمہیں تمام انسانوں کا پیشوا بنانے والا ہوں، تو ابراہیم علیہ السلام خوش ہوئے اس بات پر، چلو، لیکن انہوں نے پھر فوراً کیا پوچھا کہ اللہ تعالیٰ اور میری اولادوں میں سے، یعنی کہ ان کو اپنی فکر سے زیادہ آنے والی نسلوں کی فکر تھی۔ تو اس سے اتنا پتہ چلتا ہے کہ ہمیں بھی تو تیاری کرنی چاہیے نا، اگر جو ہم خالی اپنی فکر کرتے رہیں کہ بس میں بن جاؤں، نہیں، جب ہم ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہیں، ان کی ملت کو مانتے ہیں، تو ہمیں بھی تو یہ چاہیے نا کہ ہمارے بچے بھی دوزخ سے بچ جائیں، دوزخ کے عذاب سے بچ جائیں، وہ بھی کچھ ایسا بہترین کام کر کے چلے جائیں جو ہمارے لیے بھی ہدایت کا ذریعہ اور لوگوں کے لیے بھی ہدایت کا ذریعہ، اور ہماری قبر میں بھی نور پیدا ہو ہمارے بچوں کی وجہ سے۔ تو انہوں نے فوراً پوچھا کہ میری اولادوں میں سے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرا یہ ہے ظالموں کو شامل نہیں ہے، یعنی کہ میرے، اب ان کے سارے بچے تو نیک نہیں تھے نا، ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، ایک تو اسماعیل علیہ السلام تھے، اور ایک تھے اسحاق علیہ السلام۔ اسحاق علیہ السلام کی نسل سے کون ہے؟ یہودی ہیں، عیسائی ہیں، یہ سب کس کی نسل سے ہیں؟ اسحاق علیہ السلام کے۔ اسحاق علیہ السلام سے یعقوب علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام سے یوسف علیہ السلام، پھر پیدر پہ نبی، پھر جو ہے پھر موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، ایسے ہی نبی آتے چلے گئے۔ لاسٹ میں کون آئے؟ عیسیٰ علیہ السلام۔ اسحاق علیہ السلام کی نسل میں سب سے لاسٹ میں کون آئے؟ عیسیٰ علیہ السلام۔ ان کی آل میں سے بھی دیکھیے کتنے سارے 1,24,000 نبی پیغمبر آئے، کس پر؟ بنی اسرائیل پر، اہل کتاب پر، جو ہم سے پہلے کتاب دیے گئے تھے۔ پھر سب سے لاسٹ میں کون آئے؟ عیسیٰ علیہ السلام۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد جو آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کس کی نسل میں سے آئے؟ اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے آئے۔
تو اللہ تعالیٰ نے فرما دی کہ سارے تو نہیں، اللہ تعالیٰ سارے تو اب ایسا تو نہیں ہے کہ سارے یہودی جو ہیں ایمان لے آئے ہیں، سارے یہودی بہت سے تو کتنے نافرمان ہیں، کچھ اچھے بھی ہیں، کچھ جو ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے تھے، اور کچھ جو ہیں اپنے نبیوں پر ایمان لاتے تھے. ایسا تو نہیں کہ سارے خراب ہوتے ہیں، سارے اچھے ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سب شامل نہیں ہیں، سب جو اللہ تعالیٰ کی بات مانیں گے وہ شامل ہے، اور جو نہیں مانیں گے تو ظالموں تک اللہ تعالیٰ کا عہد پورا نہیں ہوتا. اب نیکسٹ آیت دیکھتے ہیں. اور اذ جعلنا، اور جب، اور وقت یاد کرو جب ہم نے البیتا مثابۃ للناس، جب ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کے لیے ایسی جگہ بنایا، وآمنا واتخذوا من مقام ابراہیم، کو اللہ کے لیے ایسی جگہ بنایا جس کی طرف وہ لوٹ کر جائیں اور جو سراپس امن ہو، اور واتخذوا، اور بنا لو، من مقام ابراہیم، مقام ابراہیم کو مصلی، عہدنا الی ابراہیم و اسماعیل، انہوں نے عہد لیا ابراہیم سے اسماعیل سے، ان طاہرہ کے پاک کرو، بیتیا بیت اللہ کو، للطائفین طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین اعتکاف کرنے والوں کے لیے، والرکوع، اور رکوع کرنے والوں کے لیے، والسجود، اور سجود سجدہ کرنے والوں کے لیے. اب جو ہے اب اللہ تعالیٰ نے ان کو چن لیا، اب اللہ تعالیٰ نے ان کو کام دیا. وہ وقت یاد کرو جب ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کے لیے ایسی جگہ بنایا جس کی طرف وہ لوٹ کر جائیں اور جو سراپا امن ہو، اور تم مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بنا لو. اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل کو یہ تاکید کی کہ تم دونوں میرے گھر کو ان لوگوں کے لیے پاک کرو جو یہاں طواف کریں، اعتکاف میں بیٹھیں اور رکوع اور سجدہ بجا لائیں. دیکھیے اللہ تعالیٰ لنگوسٹک معجزہ، دیکھیے اب اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، طواف کرنا، پھر اعتکاف میں جب کوئی جاتا ہے سب سے پہلے کیا کرتا ہے، بیت اللہ کا طواف کرتا ہے، پھر اعتکاف کرتا ہے، پھر رکوع کرتا ہے سجدے سے پہلے، پھر لاسٹ میں کیا ہے، سجدہ. تو اللہ تعالیٰ نے اسی طریقے سے رکھا ہے. دیکھیے سب سے لاسٹ میں کیا ہے، سجدہ، پھر رکوع، پھر اعتکاف، پھر طواف. اور جب دیکھیے بیت اللہ کی ایسی جگہ ہے جب انسان جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے گھر، تو جب جو انسان حج یا عمرہ کر لیتا ہے تو اس کے دل میں ایک ہی تمنا رہتی ہے کہ میں دوبارہ کب جاؤں گا، میں دوبارہ کب جو ہے وہاں جا کے اتنا سکون ملتا ہے. ہم خالص اللہ تعالیٰ کی عبادتیں کرتے ہیں، ہمیں پتہ ہے ہمیں نیکیاں مل رہی ہیں. تو اور اللہ تعالیٰ نے وہ جگہ میں کشش رکھی کہ انسان بار بار اس کی طرف لوٹنا چاہتا ہے، اور جو سراپا کیا ہے، امن ہے، وہاں جا کے امن میں آ جاتا ہے. اور مقام ابراہیم کا ہے کیا ہے، جہاں کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبے کی تعمیر کی تھی، وہ کیا ہے، جنت کا پتھر ہے. اور وہ جو ہے اوپر نیچے کرین کا کام کرتا تھا جب ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبے کی تعمیر کر رہے تھے کہ اس کو کیا بنا لو، مصلی بنا دو. مصلی یعنی کہ اب تو بالکل برابر میں بھی ہم، جب جگہ تھی جب تو برابر میں پڑھ سکتے تھے، لیکن اس کے پیچھے جا کے ہم نماز پڑھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کی یہ حرمت رکھی ہے کہ نہ صرف مسجد حرم میں بلکہ اس کے ارد گرد کے وسیع علاقے میں جسے حرم کہا جاتا ہے نہ کسی انسان کو قتل کیا جا سکتا ہے، نہ شدید فائی ضرورت کے بغیر جنگ کرنا جائز ہے، نہ کسی جانور کو شکار حلال ہے، نہ کوئی خود یعنی کوئی پودا اکھاڑ سکتے ہیں، نہ کسی جانور کو قید رکھا جا سکتا ہے. اس طرح یہ صرف انسانوں کے لیے ہی نہیں، حیوانات اور نباتات کے لیے بھی امن کی جگہ ہے. مقام ابراہیم اس پتھر کا نام ہے جس پر کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ تعمیر کیا تھا. یہ پتھر آج بھی موجود ہے، اور یہ حکم دیا گیا کہ وہ ہر شخص جو بیت اللہ کی میں نے غلط بتا دیا، جنت کا پتھر، جو بیت اللہ کا طواف کرے 7 چکر لگانے کے بعد اس پتھر کے سامنے کھڑا ہو کر بیت اللہ کا رخ کر کے 2 رکعت نماز پڑھے، اور رکعت کی اسی جگہ پڑھنا افضل ہے. یعنی کہ ان رکعتوں کا اسی جگہ پڑھنا افضل ہے. اور سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ اگر جو کسی کو موقع دے دے بالکل مقام ابراہیم سے لگ کر پڑھیں تو اور زیادہ مزہ ہے، لیکن بھیڑ بہت زیادہ رہتی ہے. لیکن اگر جو اللہ تعالیٰ کی مرضی ہو تو اللہ تعالیٰ موقع دے دیتا ہے. تو اب دیکھیے اللہ تعالیٰ جو ہے پھر دیکھیں انسان جاتا ہے وہاں، بہت سے کیا کرتے ہیں، اعتکاف میں بیٹھتے ہیں، بہت سے طواف تو کرتے ہی ہیں جب جاتے ہیں، ہم خانہ کعبے کے چکر لگاتے ہیں، اور بہت سے عمرہ کرتے ہیں، بہت سے طواف کرتے ہیں، اور بہت سے اعتکاف میں بیٹھتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہی فرما رہا ہے کہ اس کو کیا کرو، پاک اور صاف کرو. اور جب کالا کہا ابراہیم نے رب
کہ اے میرے رب اج بنا دے ہاذا بلدن و امینن و ارزق اہلہ، کہ اس وقت کا تصور کرو جب ابراہیم نے بیت اللہ کی بنیاد اٹھا رہے تھے، اور وہ وقت یاد کرو جب ابراہیم نے کہا تھا کہ اے میرے پروردگار اس کو ایک پرامن شہر بنا دیجئے، اس کے باشندوں میں سے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لائے۔ یعنی کہ اب ابراہیم علیہ السلام کیا کر رہے ہیں، بہت پیاری دعا ہے، وَإِذْ وَإِذْ قَالَ ابراہیم رب اجعل هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، پھلوں میں سے من ما آمن منہم، جو ایمان لائے، باللہ اللہ پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر۔ قال، کہا کس نے، اللہ تعالیٰ نے، ومن کفر، جو انکار کرے گا، فأمتعہ، میں اس کو بھی دوں گا، قلیلا یعنی کہ تھوڑا، ثم اضطرہ الی عذاب النار وبئس المصیر۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لائے انہیں قسم قسم کے پھلوں سے رزق عطا فرمائیے۔ اللہ نے کہا اور جو کفر اختیار کریں گے اس کو بھی میں کچھ عرصے کے لیے لطف اٹھانے کا موقع دوں گا، مگر پھر اسے دوزخ کے عذاب کی طرف کھینچ لے جاؤں گا اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے۔ تو اب دیکھیے ابراہیم علیہ السلام کیا دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ، کہ اے میرے پروردگار اس کو ایک پرامن شہر بنا دیجئے۔ وَإِذْ قَالَ ابراہیم رب اجعل هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا، کہ اے میرے پروردگار اس کو بنا دیجئے پرامن شہر، وارزق، اور رزق عطا فرمائیے، اہلہ یعنی کہ اس کے اہل کے لیے، من الثمرات، پھلوں میں سے، من آمنا، جو ایمان لائے، منہم باللہ، جو ایمان لائے، جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لائے، انہیں قسم قسم کے پھلوں سے رزق عطا فرمائیے، یعنی کہ ان کے خوراک عطا فرمائیے۔ کالا، اللہ تعالیٰ نے کہا، اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا یہ سنی نہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے پوری نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، کالا ومن کفر فامتعہ، کہ جو کفر کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو بھی رزق دے گی۔ یعنی کہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ، اب یہاں دیکھیے جو اللہ تعالیٰ کے نافرمان ہیں ان کو، وہ تو بہت بڑی بڑی گاڑیوں میں گھومتے ہیں، بہت جو ہے ان کو اللہ تعالیٰ نے بہت دولت دے رکھی ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی رضا تھوڑی ہے کہ اللہ تعالیٰ راضی ہے کسی کو زیادہ دولت دے دے، اللہ تعالیٰ کسی کو مال دے رہا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی نشانی نہیں۔ اللہ تعالیٰ اگر جو کسی سے راضی ہوتا ہے اس کو سجدے کی توفیق دیتا ہے۔ اگر جو کسی کو اللہ تعالیٰ دولت دے رہا ہے، شہرت دے رہا ہے، تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس پہ بڑا اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ نہیں، اللہ تعالیٰ کا فضل یہ ہے کہ انسان کے پاس یہ سب کچھ بھی ہے اور وہ پھر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف جھک رہا ہے، وہ ہے فضل کہ اللہ تعالیٰ نے اسے دنیا بھی دے رکھی ہے اور جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا قرب بھی اس کو حاصل ہے۔ لیکن اگر جو کوئی انسان صرف اس کے پاس دولت ہے اور وہ دنیا میں لگا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتا، اللہ تعالیٰ کو چھوڑا ہوا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی نشانی کہ اللہ تعالیٰ نے اسے دنیا میں مشغول کر رکھا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو یاد ہی نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں کہ میں کچھ عرصے، اور جو کفر اختیار کریں گے ان کو بھی میں کچھ عرصے کے لیے لطف اٹھانے کا موقع دوں گا، مگر پھر اسے دوزخ کے عذاب کی طرف کھینچ لے جاؤں گا۔ قلیلاً ثم اضطرہ، یعنی کہ تھوڑا سا موقع اللہ تعالیٰ اس کو دیں گے، الی عذاب النار، پھر اللہ تعالیٰ اس کو الی طرف عذاب النار، آگ کی طرف لے جائیں گے، وبئس المصیر، وہ بہت ہی برا بدترین ٹھکانہ ہے۔ یعنی کہ اب جو اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مان رہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی موقع دیتا ہے کہ چلو دنیا میں عیش کرو، خوب مزے اڑاؤ، خوب عیاشی کرو، جو تمہارا دل کرے کرو۔ ابھی تم اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مان رہے، وہ دنیا میں ہی لگے رہتا ہے، لگے کہ اگر جو اسی حال میں انہیں موت آ جاتی ہے تو پھر ان کے لیے کیا ہے، عذاب نار، آگ، یعنی کہ جہنم کا عذاب ہے، وبئس المصیر، اور بہت ہی برا ٹھکانہ ہے، یعنی کہ بہت ہی برا رہنے کی جگہ ہے، کیونکہ وہاں کیا ملے گا کھانے کے لیے، گرم پانی پی، زقوم کا درخت، اور ہر وقت عذاب وہاں جھیلنا پڑے گا، عذاب ہلکا نہیں کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے جب وہ کہیں گے عذاب ہلکا کر دو، فرشتوں سے چیخ چیخ کر کہیں گے، دروغاؤں سے جہنم کے، تو وہ ان سے کہیں گے کہ تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا کیا، تمہارے پاس کوئی خبر دینے والا نہیں آیا تھا کہ اللہ ہے، قرآن، کیا تمہارے پاس قرآن کی کوئی آیت نہیں آئی تھی، کبھی تم نے قرآن کی کوئی آیت نہیں سنی تھی؟ تو وہ کہیں گے سنی تھی پر انکار کر دیا تھا، یقین نہیں کرتے تھے، مذاق بناتے تھے، تو پھر وہ کہیں گے کہ مزہ چکھو، اور ان کو دگنا عذاب دیا جائے گا، کیونکہ اللہ، یہ مذاق تھوڑی نہ ہے، قرآن اللہ تعالیٰ ہمیں ڈرا رہے ہیں، جہنم دوزخ مذاق ہے کوئی؟ نہیں، مذاق تو نہیں ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا کہ اللہ تعالیٰ بنا دیجئے اس کو پرامن شہر بنا دیجئے،
یہاں کے رہنے والوں کے لیے. دیکھیے وہاں جو ہے اب وہاں دیکھیے کوئی کھیتی نہیں ہوتی. مکہ میں کوئی کھیتی ہوتی نہیں ہوتی, پہاڑی علاقہ ہے, پہاڑ بھی کیسے سوکھے پہاڑ ہیں اور ہریالی بھی نہیں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا سنی اور وہاں جو ہے ایک پرامن شہر بنا دی. کتنا امن ہے, کتنا سکون ہے, اور اس کے باشندوں میں جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لائے انہیں قسم قسم کے پھلوں سے رزق عطا فرمائی. تو اللہ تعالیٰ دیکھیے وہاں ہر قسم کا پھل جو ہے اچھی کوالٹی کا ملتا ہے, ہر چیز وہاں A1 کوالٹی کی ملتی ہے, ہر چیز ہے وہاں, کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے. ہر چیز کے اللہ تعالیٰ نے کہنا بہت فراخی سے اللہ تعالیٰ نے دے رکھا ہے, سب کچھ ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی ایک دعا تو سن لی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو پرامن بنا دیا, سب کچھ ہے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہاں جو ہے وہاں اگر جو کوئی آگے مکہ میں حدود حرم سے بعد کوئی کافر لوگ رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو کھانے کو نہیں دیتا, نہیں. اللہ تعالیٰ نے رزق کا وعدہ تو سب سے کیا, اللہ تعالیٰ سب کو دیں گے, سب کو اللہ تعالیٰ دیں گے. اللہ نے کہا جو کفر اختیار کریں گے اس کو بھی میں کچھ عرصے کے لیے لطف اٹھانے کا موقع دوں گا, یعنی کہ ان کو بھی کھلاؤں گا, ان کو بھی پلاؤں گا, مگر پھر اسے دوزخ کے عذاب کی طرف کھینچ لے جاؤں گا. یعنی کہ ابھی تو اللہ تعالیٰ نہیں سزا دے رہے, لیکن آخرت میں اللہ تعالیٰ پوری سزا دیں گے, پھر ان کو دوزخ کے عذاب کی طرف کھینچ لے جائیں گے اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے. اللہم حافظنا. اللہ تعالیٰ ہم نے جو پڑھا ہے اللہ تعالیٰ اسے قبول فرما لے. ہم سے پڑھنے میں جو کوتاہی ہو گئی ہوں, غلطی ہو گئی ہوں, زیر زبر میں, اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیجیے گا, اور ہماری اس چھوٹی سی کوشش کو اللہ تعالیٰ قبول فرما لیجیے گا. وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. سمیعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اللہ حافظ.